السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھیوں، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اکثر دوست کہتے رہتے ہیں یار کوئی ایسا عمل دیں جس کو کرنے سے ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہو جائے، تو آج میں آپ کو وہ عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل جو کوئی عام عامل بھی ہوگا وہ اونچائی کی منزلوں کو چھو لے گا۔ روحانی عملیات میں روحانیت کو اپنے قلب میں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ عامل اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ سرشاد رکھے اور اکابرین کے فرمودات کے مطابق ذکر کے سلسلے کو جاری رکھے تاکہ وہ روحانیت کی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ فن اپنی جگہ ہے اور فضل خداوندی اپنی جگہ، اور اصل چیز فضل خداوندی ہی ہے، اور فضل خداوندی کی دولت سے عامل اس وقت بہرور ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر کو ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص انداز سے کرے۔ مثلاً جس طرح بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اتوار کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ علم نشرح 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد یا اللہ 66 مرتبہ یعنی 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیر کے دن نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھیں، اور نماز مغرب کے بعد یا باسطو 72 یعنی 72 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور منگل کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ نصر 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد یا مغنیو 110 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بدھ کے دن نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 40 مرتبہ پڑھیں، اور فجر کے اپنے مغرب کے بعد آپ نے یا بصیرو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے فجر کے بعد سورہ قدر 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد یا جلیلو 73 یعنی 73 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جمعہ کے روز آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد آپ نے یا ودودو 120 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سیچرڈے یعنی ہفتے کے دن آپ نے فجر کے بعد سورہ معوذتین، یہ کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو، ان کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد آپ نے پھر یا وکیلو یا کفیلو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان وظائف کی پابندی سے قلب و روح میں صفائی پیدا ہوگی اور طہارت پیدا ہوگی، اور پڑھنے والا دولت روحانیت سے سرفراز ہوگا۔ یہ وہ اہم اور ضروری چیزیں ہیں جو ایک عامل کے لیے لازم ہیں۔ آپ یقین جانیں اگر عامل ان چیزوں پر باقاعدہ سا عبور نہیں رکھتا تو اس کے پاس روحانی طاقت اگرچہ زیادہ ہو لیکن اس میں اتنا تاثیر نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنا مسائل بتا کے چلے جاتے ہیں۔ اب عامل بیچارہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تو یا تو پھر اپنی وہ سنا دیتا ہے جو اس کے ہاتھ ہے۔ اب ان کو پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، وہ پیسے تو بٹور لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نقصان عامل کے علاوہ جو ہے اپنے عوام الناس کو ہوتا ہے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں ہے بیچارہ عامل، اب وہ محنت سے تو کتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ محنت نہ ہو، گھر بیٹھے ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں یہ مل جائیں اور ہم چھو منتر کریں تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو میں بھی ان کو جانتا ہوں اور میرے پاس بھی آئے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ روحانیت سے بالکل خالی ہیں، اور محنت کے لیے انہیں کہا جائے تو کہتے نہیں جی کوئی اس طرح کا ہو کہ بس ہم آسمان میں اڑیں، کوئی آئے تو ہمارے در سے خالی نہ جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان چیزوں پر باقاعدہ سا پابندی کرنا ہے۔ بعض دوست مجھے عملیات چیک کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنے روزانہ کے معمول سے یہ وظائف پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، تو اس میں میں اکثر کا استخارہ کرتا ہوں تو ان پر رجعت کے مسائل ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی وجہ سے، تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح پڑھا جائے، بس دیکھ لیا کسی سے۔ تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر
میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ 100% سچ اور درست ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔